نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن، کوئی مسلمان کسی بھی مسلمان کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس کے کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ کی ذات اس کے کاموں میں لگ جاتی ہے، اس سے اس کی تکلیفوں کو دور کرنے میں اللہ لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں والی ذات اس کی طرف رحمت کی نگاہ کرتے ہیں، اس کے بند دروازوں کو کھولتے ہیں، اس کی تنگ گلیوں کو کھولتے ہیں، اس کی پریشانیوں کو، اس کی تکالیف کو، اس کی بیماریوں کو اس سے دور کرتے ہیں۔ یہی دو حکمتیں ہوتی ہیں، اور یہی انسان اور معاشرہ اور یہی دین اسلام کی ہمیں تعلیم ہے کہ تم نے کس طرح اخلاق سے کسی کو معطر کرنا ہے۔ اگر کسی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو اس کو منع اور انکار کیسے کرنا ہے، یہی مومن کی پہچان ہے۔ اور دین اسلام نے تم سے کچھ نہیں مانگا۔ آج کے دور میں ہم سنتے ہیں ایسے لوگوں کی باتیں کہ دین پر چلنا مشکل ہے، کانوں پر ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں، آپ کو بھی سنائی دیتی ہوں گی کہ دین پر، شریعت پر چلنا مشکل ہے۔ بھائی شریعت نے کیا مانگا آپ سے؟ ساری جسمانی مالی خواہشات کی قربانی، اولاد کی قربانی، والدین کی قربانی، اپنے جان کی، اپنی نفس کی قربانی، وہ تو صحابہ نے دی ہے۔ وہ تکلیف والے وقت تو صحابہ نے گزارا ہے۔ ان مشکلات میں سمجھ میں آتی ہے، کسی صحابی کی روایت ملے کہ ہم نے بڑی مشکل میں عبادت کی، ہم نے بڑی مشکل میں سنتوں کو پیدا کیا، ہم نے بڑی مشکل میں اللہ کی عبادت کی، بڑی مشکل سے ہم نے جہاد کیا، بڑی مشکل سے لڑائی کی۔ کوئی روایت ملے تو سمجھ میں بھی آتی ہے۔ میں اور آپ جیسے لوگ کہیں کہ دین پر چلنا مشکل ہے تو بڑی عجیب سی شرم سی آتی ہے۔ کیا مشکل ہے عبادت میں؟ سردیوں میں وضو کے لیے گرم پانی موجود ہے، دھوپ میں عبادت کرنے کے لیے سائے دار مسجدیں موجود ہیں، گرمی میں اے سی والی مسجدیں موجود ہیں، گھر تمہارے اے سی، گاڑی اے سی، آفس اے سی، مسجد اے سی، ترکی کے قالین لگے ہوئے ہیں، 5.5-6 لاکھ کا یہ قالین دلوائے مسجد میں، اللہ جزائے خیر دے جن لوگوں نے بھی دلایا۔ ترکی کے 4.5-5 لاکھ روپے کا قالین دلوایا، گھٹنے میں درد نہ ہو حاجی صاحب کے سجدہ کرتے ہوئے۔ کس چیز کی تکلیف ہے؟ کیا مشکل ہے دین پر چلنا؟ ہمارے ملک کے پاکستان جنت جیسی زمین، جہاں پہ آپ کو شریعت پر چلنے سے کوئی نہیں روکتا، نہ حکمران، نہ ادارے، نہ سیاسی لوگ، نہ آپ کے اوپر والے لوگ، نہ آپ کے ماتحت لوگ، آپ کی اولاد، آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ، معاشرہ، پڑوسی۔ کسی ایک کا نام دے دیں کہ مجھے یہ اس کام سے روکتا ہے، نماز پڑھنے جانے سے یہ روکتا ہے، کسی ایک کا نام دے دیں۔ بلکہ ادارے آپ کی حفاظت کے لیے باہر کھڑے ہوں گے، رینجرز، پولیس، ایجنسی کے لوگ آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے اندر موجود ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہوئے کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے۔ میں اور آپ جیسے لوگ کہیں دین پر چلنا مشکل ہے تو تھوڑی سی ہنسی سی آتی ہے اور بڑی پیشامانی ہوتی ہے کہ بھائی کس طرح مشکل ہے عبادت کرنا، دین پر چلنا کہاں مشکل ہے؟ کہیں نظر نہیں آتا، سنائی تو دے رہا ہے پر نظر نہیں آتا۔ صحابہ نے مشکل وقت گزارا ہے، جن کی قربانیاں ہیں، جن کی وجہ سے پورے دنیا میں اسلام پھیلا۔ آج مشکل وقتوں میں عبادت کی، تپتی ہوئی ریتوں میں اللہ کا نام لیا، 28 سال کسی کے غلام رہے اور تکلیف میں وقت گزارتے رہے۔ حضرت بلال، یہ نہیں ہے صرف تپتی ہوئی، اکثر میں بھی اور اکثر خطیب حضرات بیان کر دیتے ہیں کہ تپتی ہوئی ریتوں میں ان کو لٹایا، سینے پہ چٹان رکھی، حالانکہ بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ کیا اذیتیں ہوتی رہی، سارا دن اذیت، رات کو بیڑیاں باندھ کر، رسیاں باندھ کر کسی کوٹری میں ڈال دینا، پانی تک نہیں دینا،
کھانے کو کچھ نہیں دینا، بہت مشکل بات ہے یہ ایسے برداشت کرنا۔ دھوپ میں تو تھوڑی دیر اگر انسان کھڑا ہو جائے تو کتنی پیاس لگتی ہے، فوراً پانی چاہیے ہوتا ہے، اور دھوپ میں تپتی ہوئی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تپتی ہوئی مٹی ایسی ہوتی تھی کہ اگر اس پر گوشت کسی جانور کا کاٹ کے ڈال دیا جائے تو وہ گوشت بھی بھن جائے۔ گوشت کو مٹی کے اندر ڈال کے مٹی اوپر ڈالنے، مٹی گرمی میں، تو وہ گوشت بھن جائے، ایسی تپتی ہوئی رہتے مولیٹا ہے۔ جان کی قربانی تو انہوں نے دی ہے، مال کی قربانی بھی انہوں نے دی ہے۔ ہم سے تو دین اسلام کوئی زکوٰۃ مانگ رہا ہے تو آپ کے پرافٹ سے اگر صاحب نصاب ہیں، اضافی پیسہ ہے، ضرورت کا نہیں ہے، اگر آپ کی 50,000 75,000 جتنی آپ کی تنخواہ ہے سب ضرورت میں پوری ہو رہی ہے، نہیں ہے زکوٰۃ تم پر، زکوٰۃ نہیں ہے تم پر استعمال ہو رہی ہے تو ہاں صاحب نصاب ہو اور اضافی پیسہ پڑا ہے تو 2.5% دینا ہے، تم نے 2.5% دینا ہے، اور وہ بھی اپنے آس پاس کے غریب لوگوں کو جن کے پاس مال نہیں ہے ان کی مدد کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ زکوٰۃ دیں گے تو سورج روشنی دے گا، ہم زکوٰۃ دیں گے تو یہ بادل پانی برسائیں گے۔ آپ ہی کا فائدہ ہے، آپ کے ارد گرد لوگوں کا فائدہ ہے، آپ کے غریب خاندان کے رشتہ داروں کا فائدہ ہے۔ سب سے پہلا مستحق کون ہے؟ حدیثوں میں کیا آتا ہے؟ تمہارا رشتہ دار جو غریب ہے۔